بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق اللہ العظیم۔ حضرت انسان جب عظیم بننے پہ آئے تو کائنات کی کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر یہی انسان ذلیل اور حقیر بننے پہ آئے تو پھر بھی کائنات کے اندر موجود کوئی دوسری مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر انسان عظیم بننے پہ آئے تو کوہ طور کی تجلیوں پہ اللہ رب رحمان سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی صرف انسان ہی کو ملتا ہے۔ اگر انسان عظیم بننے پہ آئے تو مکہ کی وادیوں میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے بھی یہ کہتا ہے اللہ گواہ ہو جانا، آج میں نے تیری عظمت کے جھنڈے کو گاڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ تو نے انسان کو افضل بنایا ہے۔ اگر یہ انسان عظیم بننے پہ آ جائے تو اس کی آنکھوں میں تپتی ہوئی سلاخیں ڈال دی جائیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اگر یہی انسان ذلیل بننے پہ آ جائے، جب یہ انسان ذلیل بنتا ہے تو پھر اس قدر گر جاتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام جیسی عظیم ہستی جن کے اخلاص اور جن کی محبت اور جن کے خلوص کے اوپر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ 950 سال تک رو رو کے کہتے رہیں انسانوں بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ یہ گھٹیا بننے پہ آ جائے، ایسی عظیم شخصیت کی بات کو کہتا ہے تیری بات کو نہیں مانوں گا۔ اگر یہی انسان گھٹیا بننے پہ آ جائے، آپ کے اخبارات بتاتے ہیں اپنے ہی مسلمانوں کے قبرستان میں سے اپنے ہی کسی مسلمان کی بہن بیٹی کی لاش کو نکال کر اس کی لاش کے ساتھ منہ کالا کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ اگر یہ انسان ذلیل بننے پہ آ جائے تو اس قدر گر جاتا ہے، یہی انسان ہی ہوتا ہے قریش کے جیسے مہذب خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود آمنہ کے لال جب کہتے ہیں لوگوں بتوں کی عبادت کو چھوڑو، در در کی پوجا چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ابو لہب جو ہے وہ قریش جیسے خاندان سے تعلق بھی رکھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ آپ کہیں گے یہ پہلے کی بات ہے، لیکن اگر آج بھی دیکھیں، ایک وقت تھا ہم عورت کے چہرے پہ نقاب کو لینا بغیرتی سمجھنے لگے، پھر وقت گزرتا چلا گیا، ہم ترقی کرتے گئے، اپنی زبان میں اسے کہتا ہوں ہم ترقی کی سیڑھیاں عبور کرتے گئے، پھر ہم یہ سمجھنے لگے عورت کے سر پہ دوپٹہ ہونا یہ بھی بغیرتی ہے، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر جینز اور ٹائٹس ایسے لباس آ گئے، وقت تھوڑا سا اور بدلا، وقت نے اپنی کروٹیں تھوڑی سی اور بدلی، ہم تھوڑے سے اور ترقی پذیر ہوئے، پھر ہم یہ سمجھنے لگے ایک ہی کمرے کے اندر باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، اور یہ گندے فحش ترین ڈرامے اور فلمیں دیکھتے جا رہے ہیں، رقص و سرود کی محفل گرم ہے اور ان کو شرم تک نہیں آ رہی۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا انسان یہاں تک گر جائیں گے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، حتی لا یبقى فی الارض، حتیٰ کہ اس زمین کے اوپر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں رہ جائے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ وقت گزرتا چلا جائے گا، پھر زمین کی چھاتی کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے، سورج زمین کے بالکل قریب آ جائے گا اور زمین تانبے کی بن جائے گی، لوگوں کے لباس تن سے جدا ہو جائیں گے۔ اتنا خوفناک دن آئے گا، ماؤں کے رحموں سے بچے گر جائیں گے، باپ بیٹے کی بات نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کا حال نہیں پوچھے گا، ماں اپنے بیٹے کی خبر نہیں کرے گی۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں ایک نئی دنیا قائم کروں گا، یوم تبلی السرائر، آج تم جو بھی نافرمانیاں کر رہے ہو تجھے نہیں پوچھا جا رہا، لیکن جب راز کھولنے کا دن آئے گا قیامت کے بعد تمہارے سب رازوں کو کھول دیا جائے۔
فما له من قوة ولا ناصر۔ آج کبھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے، میرا اس کرسی پہ بیٹھ کر درس قرآن کا دینا، کبھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے، میرے سر پہ ٹوپی اور رومال کا ہونا، کبھی آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے، آپ کا 5 وقت کے لیے نماز کا آنا، نماز کے لیے 5 وقت پڑھنا نماز، اور کبھی آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے آپ کا بینک بیلنس، آپ کی جائیداد، آپ کی پراپرٹی، آپ کا عہدہ، آپ کا منصب، کبھی آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے، کسی ایس ایچ او کے آج راز کھلے، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے، کسی سردار، کسی جنگیردار کے راز کھلے اور اپنی فائلیں بند کروا لیتا ہے۔ عدالتیں کہتی ہیں ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے، ہم پریشر میں ہیں، ہم دباؤ میں ہیں، کبھی نیشنل لیول کا پریشر، کبھی انٹرنیشنل لیول کا پریشر، کبھی معاشرتی سطح کا دباؤ، کبھی قومی سطح کا دباؤ، کبھی بین الاقوامی سطح کا دباؤ، لیکن اللہ کہتا ہے دنیا کائنات کے لوگوں، جب میں تمہارے راز کھولوں گا فما له من قوت ولا ناصر، نہ کسی انسان کے اندر اتنی پاور ہوگی، نہ کسی انسان میں اتنی طاقت ہوگی، نہ کسی دوسرے کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اللہ سے کہے آج میرے رازوں کو نہ کھولا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، پھر زمین کی قسم اٹھائی۔ افسوس ہوتا ہے آج کے نوجوانوں کی مستیاں دیکھ دیکھ کر، انٹرنیٹ اور کیفے کا ماحول، گندی موبائل کے اوپر گندی ویڈیوز بنانے والے نوجوانوں، اللہ تم سے کہتے ہیں والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل، میں آسمان کا مالک، آسمان کی قسم اٹھاتا ہوں، زمین کا پروردگار، زمین کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ یہ راز کھولے جائیں گے، یہ اللہ کی کہی ہوئی پکی اور سچی بات ہے۔ اتنی پکی بات آپ کی اس مجلس میں بیٹھا ہوا ایک مہذب آدمی مجھ سے کہے کہ ایسے ہونے والا ہے، شاید میں نہ مانوں، 2 آدمی کہیں شاید میں نہ مانوں، 10 کہیں شاید میں نہ مانوں، 100 کہیں شاید میں نہ مانوں، ہزاروں آدمی جب مجھے مل کے کہیں ایسے ہونے والا ہے، مجھے ماننا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کہتے آئے انسانوں تمہارے راز کھلنے والے ہیں، یہ مذاق نہیں بلکہ اللہ کی کہی ہوئی پکی بات ہے۔ وما ہوا بالحزن، یہ مذاق نہیں ہے۔ شتر مرغ کی طرح جب طوفان آتا ہے اپنی گردن کو ریت کے بگولے کے اندر چھپا کے سمجھتا ہے شاید کہ طوفان ٹل گیا ہے۔ کبوتر جب شکاری کو دیکھتا ہے آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے شاید کہ گولی چل گئی ہے۔ یہ بے وقوفوں کا انداز ہے۔ تم بھی کہیں آنکھیں بند کر کے یہ نہ سمجھ دینا میں آسمان کی قسمیں اٹھا کے، ساری کائنات کی قسم اٹھا کے میں آسمان کا پروردگار کہتا ہوں تمہارے راز کھلنے والی ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ راز کیسے کھلے جائیں گے اس کا ایک طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ ایک آج میری وہ شکل ہے جس سے میری ماں مجھے دیکھتی ہے، ایک وہ شکل ہے جس سے میرا باپ مجھے دیکھتا ہے، ایک میری وہ شکل ہے جس سے میری بہن مجھے دیکھتی ہے، ایک وہ نگاہ ہے جس سے میرا استاد مجھے دیکھتا ہے، ایک وہ نگاہ ہے جس سے میرا دوست مجھے دیکھتا ہے، ایک وہ نگاہ ہے جس سے میرے دشمن مجھے دیکھتے ہیں، ایک وہ نگاہ ہے جس سے میری بہن مجھے دیکھتی ہے، اور ایک وہ نگاہ ہے جس سے ہم سب کا اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے ایک تصور قائم کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک تصویر سی آ جاتی ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے وارے نیارے جاتی ہے، جب باپ دیکھتا ہے قربان جاتا ہے، جب بہن دیکھتی ہے لوریاں سناتی ہے، جب دشمن دیکھتا ہے تو نفرتیں کرتا ہے، جب دوست دیکھتا ہے محبتیں کرتا ہے، لیکن جب اللہ دیکھتا ہے اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، ہماری صورت کو نہیں دیکھتا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے ماننے والے میرے امتیوں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ جب دیکھتا ہے تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، تمہاری جائیداد تمہاری پراپرٹی کو نہیں دیکھتا، تمہارے عہدے تمہارے منصب کو نہیں دیکھتا، تمہارے مکان تمہاری گاڑی اور تمہارے بنگلے کو نہیں دیکھتا، بلکہ جب اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے، جب اللہ دیکھتا ہے تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، جب اللہ دیکھتا ہے تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ کسی کا کردار جب اللہ دیکھتے ہیں ہماری شکلیں انسانوں جیسی نظر آتی ہیں لیکن ہم انسان ہی نظر آتے ہیں، شکلیں ایسی نظر نہیں آتی۔ کسی کا کردار خنزیر جیسا اللہ کو وہ خنزیر نظر آتا ہے، کسی کا کردار بندر جیسا اللہ کو وہ بندر نظر آتا ہے، کسی کا کردار
کسی کا کردار سانپ جیسا جو اس کو ڈنستا ہے، کبھی اس کے مال کو ڈنسا، کبھی اس کی عزت نیلام کی، کبھی اس کی جان کو ڈنسا، اللہ کو وہ سانپ سا نظر آتا ہے۔ کسی کا کردار گدھے جیسا جو بات کو سمجھتا نہیں ہے، اللہ کو وہ گدھے سا نظر آتا ہے۔ کسی کا کردار جنگل کے ظالم خنزیر اور درندے شیر اور چیتے جیسا، اللہ کو وہ ظالم درندہ شیر اور چیتا نظر آتا ہے۔ یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو ایک ایک ٹکے کی خاطر اپنے سکے بھائی کا سر تن سے جدا کرنے کو پھرتے ہیں۔ یہاں ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں جو رات کے وقت اپنے بھائیوں کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر ان کی یخنی بنا کر اس کو انجوائے کیا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ اندھیر نگری ہے، یہاں پہ اللہ راز نہیں کھول رہا۔ کل ایک دن آنے والا ہے، یہ کچھ انسان قبروں سے اٹھے، ان کی شکلیں ایسے ہو گئیں جیسے کوئی پاگل ہو، بولے کی طرح، پاگل کتے کی طرح، جیسے ہلکا کتا، اسے کاٹا اسے کاٹا اسے کاٹا، صبر پھر بھی نہ آیا، زبان باہر نکلی ہوئی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر سود پہ کاروبار کیا کرتے تھے، سود کا نظام چلایا کرتے تھے، جب قبروں سے اٹھیں گے ان کی شکل ایسے ہو جائے گی جیسے شیطان نے ان کو چھو کر ان کو پاگل بنا دیا۔ کچھ اور لوگ قبروں سے اٹھے، آج ان کی گردنوں میں میں کا سریہ ہے، آج تکبر کی چال چل رہے ہیں، لیکن جب قبروں سے اٹھے یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تکبر کرنے والے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ان کا سائز اور ان کے جسم کا جو حجم ہے وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے ایک چونٹی ہوتی ہے۔ 50,000 سال تک مسلسل رینگ رینگ کے اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے۔ ایک اور انسان کے راز کھلے، یہ آج اپنے آپ کو بڑا ڈپلومیٹ سمجھتا ہے، آج یہ اپنے آپ کو بڑا مصلحت پسند اور حکمت پسند سمجھتا ہے، آج یہ اپنے آپ کو بڑا ذہین اور شاطر چلاک سمجھتا ہے۔ ادھر بیٹھا ادھر کی بات، ادھر گیا ادھر کا ہوا، لڑانا، لوگوں کے درمیان فساد برپا کروانا اس کا مشغلہ ہے۔ دو لوگوں کو اکٹھے بیٹھا دیکھے تو اندر سے جل جاتا ہے، یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ میاں بیوی کو اکٹھے بیٹھے دیکھا تو اندر سے جل گیا، یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ دو بہنوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا تو اندر سے جل گیا، یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ چند نمازیوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا اندر سے جل گیا، میرے ہوتے ہوئے یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ یہ ایک مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ چند دوستوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا، ان کو لڑانے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ یاد رکھیے گا اگر انسان لوگوں کو لڑانے کے لیے مقصد لڑانا ہو، سچ بھی بولا جائے تو اللہ کی شریعت میں اس کو سچ نہیں کہتے بلکہ چغلی کہا جاتا ہے۔ مقصد لڑانا ہو، اگر مقصد صلح کروانا ہو، دو بھائیوں کے درمیان مقصد صلح کروانا ہو، اگر پھر جھوٹ بھی بولا جائے تو اللہ کی شریعت میں اسے جھوٹ نہیں بلکہ صلح کی بات کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب محرم الحرام آتا ہے ممبر و محراب کا احترام نہیں کیا جاتا اور ممبر و محراب سے صحابہ اکرام کی طرف گالیوں کے تیروں کی بوچھار کی جاتی ہے اور صحابہ اکرام کی سفید چادر کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے ذرا باز نہیں آتے۔ یہ سارے لوگ جن کی زبانیں دوگلی، جن کے انداز دوگلے، جن کے دل کی دھڑکنیں دوگلی، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں زبان نہیں ہے ان کی، ان کے منہ میں آگ لگی ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ ان کو قبروں سے اٹھائے گا، کانانی لسانانی من نار یوم القیامہ، اللہ رب رحمان ان کی منہ میں سچ مچ دو آگ کی زبانیں لگا دے گا۔ یہ اپنی زبانوں کی سزا کاٹتے رہیں گے۔ اچھے لوگوں کے راز بھی کھولے جائیں گے۔ اچھے لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، اچھے لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان پہ اخلاص کی چادریں اوڑھ دیتے ہیں، اشتہارات نہیں لگاتے، پوسٹر نہیں لگواتے، نہ ان کے دل کے اندر شوق ہوتا ہے میرا نام لے کے کہا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، مسجد میں 1 روپیہ آتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے چودھری صاحب نے مسجد میں 1 روپیہ بھیج دیا ہے۔ ایک ہوتے کہ اپنی مرضی سے اعلان کر دے، آمینہ کے لال نے اعلان کیا میرے عثمان نے آج اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے، میرا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی اعلان کر دے، لیکن ہمارے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے میرا نام لے کے اعلان کیا جائے۔ ہاں اللہ آج نہیں بتا رہا، لیکن جب راز کھولے جائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کے بارے میں کہا جائے گا اس نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے خرچ کیا تھا، اللہ کہیں گے آج ثواب میرے پاس نہیں ہے، کہے گا کیوں؟
اللہ نے کہا تو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، آج ساری انسانیت کو اکٹھا کر کے ہم نے تیرا نام لے کے کہہ دیا، لیکن آج ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک اور انسان آیا جس نے اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا تھا، کھجور کا کچھ حصہ خرچ کیا تھا۔ جب اس کے راز کھولے گئے، آج دنیا میں اس کو نہیں دکھایا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ دکھا دیں گے اس کے دل کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کو اس کا کھجور کا ٹکڑا جو اس کی راہ میں خرچ کیا تھا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اس کے کھجور کے ایک ٹکڑے کو اللہ احد پہاڑ کے برابر بنا کے تول دے گی۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے جائیں، تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا ہے۔ اگر آج دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہی کسی بھائی کی، اپنی ہی کسی بہن کی، اپنے ہی محلے کی کسی بیوہ کی، اپنی ہی مسجد کے امام اور خطیب یا مولوی کی، اپنے ہی کسی دوست کی کسی غلطی کا آپ کو پتہ چل جائے، کسی نقص کا آپ کو پتہ چل جائے، آج انسان ہوتے ہوئے آپ اس کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار سجا ہوا ہوگا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی کمی پہ، کسی عیب پہ دنیا میں پردہ ڈالا، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے انسان کو اپنی عدالت میں بلائیں گے، اللہ کہیں گے افعلت کذا افعلت کذا افعلت کذا، تجھ سے یہ بھی ہوا تھا، تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ غلطی بھی کی تھی، یہ خطا بھی تم سے ہوئی تھی۔ یہ کہے گا ہاں اللہ یہ بھی ہوا، یہ بھی کیا، یہ بھی ہو گیا۔ اللہ کہیں گے کل قیامت کے دن، کل دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو انسان ہو کے اپنے بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا، کیا میں رحمان ہو کہ تیرے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتا؟ جا، آج ساری انسانیت موجود ہے لیکن میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، تجھے جنت کا مالک بنا دیتا ہوں۔ آئیے آج اپنی اصلاح کیجئے، لمحہ فکریہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو دوسروں کو بدنام کرنے کے چکر میں، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے چکر میں ہماری ساری زندگی کی عبادتیں اور ساری ریاستیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ رب رحمان جب کل قیامت کا دن ہو ہمارے عیبوں پہ اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ پردہ ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔